تو ایک گناہ کی وجہ سے پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال و منال دیا، دنیا کی ہر نعمت دی، وہ ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر کمبل میں لیٹے ہوتے ہیں، نرم گدے ہوتے ہیں، مگر ان کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، بلکہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ پھر کہتے بھی ہیں کہ جی جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، دل پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دل کے سکون کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے۔ اتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب اللہ رب العزت کی طرف دھیان نہ رہا، گناہوں میں الجھ گئے، تو اللہ ایسے لوگوں کو سکون سے محروم کر دیتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں مزے لینے کے لیے اور الٹا گناہ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی ایک تاثیر تو یہ کہ انسان کا دل پریشان رہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، پردہ کرنا بوجھ نظر آتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ دین پابندیاں ہی پابندیاں نظر آتی ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیوں میری طبیعت شریعت کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کہ گناہوں کی ظلمت انسان کو نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے۔ تلاوت کرنے بیٹھے ہیں تو آدھا صفحہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ویسے ٹی وی دیکھنے بیٹھے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، گانے سنو، گھنٹوں طبیعت ٹھیک رہتی ہے، لیکن مصلی پہ آ کے کھڑا ہونا مصیبت نظر آتی ہے۔ یہ گناہ کی ظلمت ہے کہ انسان سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو ایک تو گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، دوسرا دل کا سکون لٹ جاتا ہے، اور تیسرا نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی عہد